بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ ملک فارس میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کرنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا کہ شیر، چیتے، بارہ شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوں کڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگھ موڑی اور ایڑی لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے اور ہر طرف نعرے بجنے لگے۔ اعلیٰ اور ادنی خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا، مگر نئی ملکہ کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے، لیکن ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے، دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف ہی رہا۔ یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔
بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 5 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اس سے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ اندازہ لگایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ کالا ناگ اور ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک کے مر جائے۔ شہزادی نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کے ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چلاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار کھالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی بابا، شہزادے ناگن کو آپ صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہ بچ سکیں گے، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں ہلا کر ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سرائی کو خالی کر دینا۔ خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوا سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگنے لگے گی اور جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادی نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور سرائی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر سے تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسیری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی اور سرائی سے پانی لینا چاہا، مگر سرائی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اس سے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔
ملکہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں سے پانی حاصل کرے، کیسے اپنی پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے سے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ تو بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے سے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلائے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اتر کر گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اس سے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا کہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر اس راستے پر ہولی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب نظر آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگلوں میں پہنچ گئی۔ ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ خدایا کیسی بھیانک پھنکار تھی! پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اسدہ نما ناگ غار سے باہر سے نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگ کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں دہکی شعلوں کی مانند دکھ رہی تھیں اور وہ دو شاخیں زبان بجلی کی طرح لبلبا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنی غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سناٹا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکار سن کر شیش ناگ بڑی غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپتا رہا۔ شہزادے نے جھٹ سے دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکار مارتے اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے تیر پہ تیر چلانا شروع کر دیا اور پھر ناگ کو ہلاک کر ہی رہا اور درخت کے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔
یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو رستے بھٹک کر شیشناگ کے غار کی طرف آ نکلتے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیشناگ کا پھن کھنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیشناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھاتے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں جب انسانوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا دھڑ ناگ کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا رہا۔ شہزادے نے اس کو بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپکپی طاری کر دی تھی کہ وہ خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رہی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا ہی اثر تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے ناگن بھائی کا بادشاہ سے بدلہ لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھی اولاد تو وہ ہوتی ہے نا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور ان کا ہر حکم مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیشناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم تر تر جلنے لگا اور دکھتے دکھتے ہی راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ بادشاہ نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔